صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا العادل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار انصاف فرمانے والے. درود بھیجے اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں
مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل سے فیصلہ کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، بے شک آپ بردبار، ہدایت دینے والے اور انصاف کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، میں بہت شکر گزار ہوں اپنے کروڑوں ان ناظرین کا جن کے کل سے مجھے میسیجز، ای میلز، ٹیلی فون آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ابابیلوں کا 1 برس پہلے کہہ دیا تھا اور پھر آپ مسلسل ہمیں بتاتے رہے کہ اب ابابیلوں کی کیا صورتحال ہے، اور پھر کل صبح کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ فضا میں ابابیل آ گئے، ان کے چونچوں میں کنکریاں بھی میں نے دیکھی ہیں۔ اور ناظرین کرام، میں پہلے عرض کر دوں کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑا اپریشیٹ کیا، لیکن یہ پہلی بٹالین آئی ہے، ابھی باقی بٹالین جو ہیں یہ پوری فوج ہے ابابیلوں کی، باقی جو ہے وہ اپنا کام ابھی انہوں نے کرنا ہے، یہ پہلی بٹالین کا کام آپ نے دیکھا ہے۔ آج کا موضوع ہمارا جو ہے یہ یقیناً ایک ایسا موضوع ہے، اگر صاحبان اقتدار کی سمجھ میں یہ آ جائے تو شاید ان کے آنے والے عذابوں سے وہ بچ سکے۔ آج کی قرآن حکیم کی ایک آیہ مبارکہ ہمارا آج کا ڈسکشن کا موضوع ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اے اللہ تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ناظرین کرام، بہادر شاہ ظفر آخری تاجدار سلطنت مغلیہ کا بڑا لاجواب شاعر بھی تھا، اور جب اس کے بیٹوں کے سر اس کے سامنے ناشتے میں رکھے گئے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ اس پلیٹ میں بڑی میں رکھ کے جس ٹرے میں لایا گیا تھا ناشتہ، تو جب پردہ ہٹایا تھا تو نیچے سے اس کے بیٹوں کے سر نکلے تھے۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ اور حکیم احمد شجاع مجھے یاد آتا ہے، انہوں نے کہا، آنکھ رکھتا ہے تو دریا کی طغیانی پہ نہ جا، ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا۔ ناظرین کرام، آج یاد آ رہا ہے قرآن حکیم کی ایک آیت مبارکہ، میں چاہتا ہوں میں اپنے ناظرین کو اس میں شامل کروں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے، سورہ منافقون ہے، حقیقت یہ ہے کہ ساری عزت اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے اور اہل ایمان کی ہے، لیکن منافقوں کو اس کا علم نہیں۔ ناظرین کرام، شام فتح ہوتا ہے، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے، خلیفۃ المسلمین اپنے ایک عام سے گھوڑے پہ اور اپنا جو لباس تھا اس میں پیبند لگے ہوئے جاتے ہیں۔ وہاں جب پہنچتے ہیں تو گورنر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں، وہ ایک بہترین نسل کا گھوڑا پیش کرتے ہیں، ان سے عرض کرتے ہیں آپ اس پہ سوار ہو جائیں، تو سید عمر فاروق اپنے گھوڑے سے اتر کر پیدل چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح بڑے عجیب حیرت زدہ ہو کر پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین، آپ نے اہل دنیا کے سامنے، یہ دنیا داروں کے سامنے کیا عجب کام کیا ہے، اس وقت تو چاہیے تھا ہم اپنی شان و شوکت دکھاتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابو عبیدہ کاش یہ بات کوئی اور کہتا، تم نہ کہتے۔ اور پھر فرمایا کہ تم لوگ سب سے زیادہ ذلیل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے وسیلے سے تمہیں عزت عطا فرمائی، اور اگر تم اس کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے سوا کسی اور ذریعے سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ رب تمہیں ذلیل کر دے گا۔ ناظرین کرام، 1999 تھا، پاکستان کے حال ہی میں سابق وزیر اعظم، جو کل صبح میں پروگرام کر رہا تھا تو وہ اپنے منصب پہ تھے اور آج وہ سابق ہو گئے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کہ 1999 میں جامعہ نعیمیہ میں مفتی محمد حسین نعیمی صاحب کی یاد میں کانفرنس تھی، وزیر اعظم پاکستان صدارت کے لیے آئے، اور یہ آج ایک مقرر تھا اس نشست کا۔ میں نے اس وقت عرض کیا تھا، ان کے منسٹروں نے، جیسے آج کل کی بھی ان کے مشیروں نے پچھلے ہفتے کہا کہ ہمارا کریڈٹ یہ ہے کہ ہم نے اس شاکان رسول جو تھے ان کو تختہ دار پہ لٹکا دیا، اور ہم نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ لبرلز نے بات کی تھی، ان سے ہم نے
بڑا حسن سلوک کیا، نرم سلوک کیا، کچھ کو ہم نے باہر بھی بھجوا دیا۔ ناظرین کرام اس وقت بھی کچھ ایسے ناسمجھ وزیر تھے جو یہ بات کر رہے تھے کہ ناموس رسالت کا قانون ہم اس میں تبدیلی لائیں گے۔ میں نے مخاطب کر کے کہا تھا، وہ ریکارڈ موجود ہے، وہ تصویریں موجود ہیں، وہ ویڈیوز موجود ہیں، میں نے یوں اشارہ کر کے سامنے بیٹھے وزیر اعظم سے کہا تھا، وزیر اعظم صاحب ساری عزتیں، ساری عظمتیں، ساری رفتیں دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں۔ ان کو جو اس در کی غلامی کریں اور جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں کرتا، پھر دنیا کی ہر شے اس سے بے وفائی کرتی ہے۔ اور پھر میں نے مجید امجد کا شعر پڑھا تھا، آج پھر میں پڑھ رہا ہوں کہ سیل زماں کے ایک تھپیڑے کی دیر تھی، تاج و کلاه و تخت کے سب سلسلے گئے، یہ ساری عزت شانیں۔ ہارون رشید اتنا بڑا بادشاہ جب جا کے بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بادشاہ پہ خوش ہوتا ہے تو اس کو کیا انعام دیتا ہے؟ کہا صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرماتا ہے، اور کہا جب اللہ ناراض ہو تو کہا پھر وہ قوت اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، اس سے سارے فیصلے غلط ہوتے ہیں۔ اس نے کہا بادشاہ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے؟ تو فرمایا کہ لوگ اس بادشاہ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر لوگ باہر نہیں نکلتے، زندگی عبرت کا نشان بن جاتی ہے۔ اور مجھے یاد آتا ہے ناظرین کرام، یہ میں شعر پڑھا کرتا تھا، کبھی کسی نے مجھے پوچھا تھا سابق چیز جیسے افتخار حسین چودھری کے بارے میں، اب ان کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا قتال جہاں معشوق جو تھے، مرکد ہیں پڑے ان کے سونے، یا مرنے والے لاکھوں تھے یا رونے والا کوئی نہیں۔ آج میرا موضوع یہ جو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اس میں آج میرے ساتھ شریک گفتگو ناظرین کرام ملک کے دو بہت بڑی علمی اور روحانی شخصیات میں کہوں گا، میرے مہمان پہلے بھی بنتے رہتے ہیں، جناب مفتی محمد فاروق القادری اور ان کے ساتھ مفتی محمد سعید رضوی، اور ناظرین کرام بہت دانش مند اور دانشور، اور ہمارے جرنیلوں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل حمید گل اللہ تعالیٰ انہیں کربر کا جنت دے، ان کے بعد جو دوسرے میں نے پڑھے لکھے بہت سمجھدار جنرل صاحب دیکھے وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہیں۔ آپ اسلام آباد اسٹوڈیو سے میرے ساتھ ہیں۔ جنرل صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام غازی صاحب۔ جنرل صاحب میں تھوڑی سی باتیں ذرا قرآن و حدیث کے حوالے سے کر کے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اسلام آباد اسٹوڈیو انشاءاللہ تعالی۔ جی ضرور جی مفتی صاحب وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جو میں نے کہا کہ عزت تو اللہ اور اللہ کے رسول کی، جی بے شک دائمی عزت مخلوق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام کے بعد عام انسانوں میں کسی کی دائمی میراث نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، اور عزت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے، اس کے تقاضے ہوتے ہیں، جو اس کو پورا نہ کرے اللہ تعالیٰ پھر ایسا وقت بدلتا ہے، ایسے ایام تبدیل ہوتے ہیں کہ وہی عزت پھر ذلت میں بدل جاتی ہے۔ قرآن مجید نے اس بارے میں ہمیں اتنے واقعات سنائے ہیں، ہمیں جھنجھوڑا ہے۔ آپ دیکھیں ایک مطلق العنان بادشاہ فرعون جس کا اقتدار ڈولنے لگا، اور اسے کسی نجومی نے بتایا کہ ایک بچے کے ذریعے تمہارے اقتدار کی بنیاد اکھاڑ دی جائے گی۔ اس نے ہزاروں بچے مار دیے، لیکن اقتدار کا سورج پھر بھی غروب ہو گیا اور وہ اپنی عزت کو بچا نہیں سکا۔ دولت کی طمع اور لالچ یہ انسان کی عزت کو تباہ کرنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے، جو کہ ابھی ہم نے حال ہی میں ایک واقعہ دیکھا کہ اتنی دولت اور سرمایہ کی طمع اور لالچ نے عزت کو تباہ حال کر دی۔ قارون کتنا بڑا نام، اتنا پیسہ کہ بہت بڑی جماعت اس کے خزانوں کی صرف چابیاں اٹھاتی، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی ہدایت پر اس نے توجہ نہ دی، اللہ اور اس کے رسول کے معیار عزت کو فراموش کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کو بھی روندا اور اسے بھی عبرت کا نشان بنایا۔ قارون، اسی طرح نمرود کا واقعہ غازی صاحب یہ تو اتنا زیادہ جھنجھوڑتا ہے کہ 800 سال تک جس نے حکومت کی، 400 سال اس شخص کی حکومت میں تکبر اور رعونت کا یہ عالم تھا
کہ جو اس کے دربار میں آتا اسے سجدہ کرتا پھر حاضر ہوتا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر سے ایسی اس کو سزا دی اور اس کی اکڑ اور اس کی رعونت کو خاک میں ملایا. ایک مچھر ناک کے راستے سے دماغ میں گیا، اور میں نے مفسرین کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ مچھر 400 سال تک اس کے دماغ میں رہا. اور حاجی صاحب 400 سال پڑتے رہے. 400 سال تک اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح ذلیل کیا کہ جو شخص اس کے دربار میں آتا اولاً وہ کہتا کہ مجھے ایک تھپڑ مارو، اسے ایک تھپڑ لگتا تو اسے سکون ملتا، مچھر کچھ دیر پیچھے ہٹ جاتا. پھر اسے جب مچھر نے زیادہ تنگ کیا تو تھپڑ سے بعد مکوں پر آئی، پھر جوتوں پر آئی. 400 سال تک اسے جوتے پڑتے رہے، اور اس ذلت کے ساتھ انتہائی ذلیل ہو کر اس دنیا سے وہ گیا. مفتی صاحب جلل صاحب انتظار میں ہیں، بزرگ ہیں ہمارے. جلل صاحب آپ کو ایک شعر سنانا ہے کہ جس دھول کی مٹی سے ہوا قافلہ اندھا، خود قافلہ سالار کی ٹھوکر سے اڑی ہے. یہ کیا ہو گیا جلل صاحب؟ یہ عزت جو ہے یہ دولت سے تو نہیں نہ ہوتی، اس بات کو کیوں نہیں لوگ سمجھتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر صاحب، اگر آپ ایک سفر دیکھیں جس میں آپ نے ذکر کیا جامعہ نعمیہ سے جی آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، جی ایک وقت تھا کہ کچھ لگاؤ نظر آتا تھا اسلامی اقدار کے ساتھ، اور اس زمانے میں بھی خلوص تو شاید نہیں تھا، کیونکہ اندر ایک خواہش تھی کہ میں امیر المومنین کہلاؤں. وہ زمانہ ایسا تھا کہ اسلام کی دوبارہ ایک نشأت ثانیہ نظر آتی تھی ابھرتی ہوئی. صحیح. اور اب وہ وقت ہے کہ یہی لوگ جو ہیں وہ دین کو چھوڑ کے تو لبرل کہلاتے ہیں. جی ہاں. حیرانی کی بات یہ ہے کہ درمیان میں ان کو خانہ خدا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک کے اوپر بہت عرصہ گزارنے کا موقع بھی ملا. جی. اور وہ تبدیلی جو آئی وہ ایک اتنی منفی تبدیلی آئی کہ انسان حیران ہوتا ہے. آپ جاتے ہیں، یہ تو بڑا عرصہ رہے، تھوڑے دنوں کے لیے بھی اگر آپ حرم پاک میں آپ جاتے ہیں تو ایک عہد لے کے نکلتے ہیں کہ رب العالمین میرے گناہ بخشے اور آئندہ میں کوئی اپنے آپ کو اپنی اصلاح کروں گا. تو یہاں اصلاح کی بجائے دولت کی لالچ بڑھ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ لبرل ذہن ہو گیا، سوچ کچھ اور ہو گئی. یہ میں سمجھتا ہوں انسان کو آہستہ آہستہ تباہی کے رستے کی طرف اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے. جلل صاحب ایک بات آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے. آپ دیکھیں نا کہ ایسے لوگ اپنے قریب لائے جو پاکستان کے خلاف جنگ کرتے رہے. آپ کے ذہن میں بندے آگے ہوں گے، ان کو اہم عہدے دیے، ان لوگوں کو وزارتیں دیں، ان لوگوں کو وزارتیں دیں جو کہتے تھے کہ 5 وقت نعوذ باللہ اذان جو ہوتی ہے تو اس کو کہا کہ 5 وقت جہالت کی یونیورسٹیاں کھلتی ہیں. ان لوگوں کو کرسی صدارت پہ بٹھا دیا جو لوگ پاکستان کے خلاف تھے، کہتے تھے پاکستان کی پیر نہیں بن سکتی. قائد اعظم کو جناح صاحب کہتے تھے، ان لوگوں کو ہم مناصب پہ بٹھا دیا. تو پھر کیا نتیجہ نکلنا تھا؟ جی دیکھیں جی، آپ دیکھیے کہ اقتدار اعلیٰ تو رب العالمین کا ہے دنیا. سبحان اللہ، آئین میں لکھا ہوا ہے. اگر آپ اس اقتدار اعلیٰ سے اگر آپ سمجھیں کہ اسی کا کچھ حصہ مجھے خلیفہ کے طور پہ مل گیا ہے تو وہ آپ پھر تعلق پچھلا قائم رکھتے ہیں، آپ توڑیں گے نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو اسی کی دین ہے، اسی کی عنایت ہے کہ میں بیٹھا ہوں یہاں پہ. لیکن یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان کے دشمنوں پہ بھروسہ، باہر کی حکومتوں پہ زیادہ بھروسہ، یہ جو اعتقاد کی کمزوری ہے یہ انسان کو لے بیٹھتی ہے. آپ جب تک ایک انسان جو ہے وہ اپنے ایمان اور اعتقاد کے بلبوتے پہ کام کرتا ہے وہ بالکل چلتا رہتا ہے. آپ نے جیسے کہا ابتدائیہ میں بھی کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسے رستے پہ ڈال دیتا ہے جہاں پہ در پہ ان سے غلط کام ہوتے رہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اگر یہی کام جو آج سپریم کورٹ نے کیا ہے، اگر ایک انسان خود اخلاقی طور پہ سمجھے کہ میرے اوپر الزام اور میں ہٹ جاؤں تو شاید بہت ساری چیزوں سے بچ جاتے. بہت ساری ایسی چیزیں جن پہ پردہ رہ سکتا تھا وہ آج سامنے آ گئی. صحیح. آج اگر وہ والیوم 10 سامنے آ گیا، کھل گیا، تو اس میں کچھ ایسی خوفناک چیزیں ہوں گی جو کہ میرا خیال ہے پاکستان کے عوام بھی سوچیں گے بیٹھ کے کہ ہم کن لوگوں کو حکمران مانتے رہے. ویسے جلل صاحب یہ کھل جانا چاہیے 10 نمبر، یہ 10 نمبر میں جو 10 نمبریاں ہیں یہ سامنے آنی چاہیے عوام کے. بالکل میرا تو مطالبہ، میں تو کل جیسے یہ اعلان ہوا اس کے بعد سے جتنے بھی پروگرام کیے
میں نے سب میں کہا کہ دیکھیے والیوم 10 کھلنا جو ہے وہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک طرف تو اگر نہیں کھلتا تو یہ لوگ ہمیں ابہام میں رکھیں گے اور ان کے جو مذموم چہرے ہیں وہ اسی طرح بجائے اس کے کہ ان سے پردہ ہٹے وہ آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے. لیکن کم از کم عوام کو پتہ تو لگنا چاہیے کہ ہے کیا, اور وہ حقیقتیں تب سامنے آئیں گی اگر والیوم 10 جو ہے تحقیقات کا وہ کھل کے سامنے آ جائے. آخر اس میں جو بھی چیزیں ہیں عوام کا حق تو ہے نا کہ کم از کم وہ دیکھیں اور ان کو اندازہ ہو کہ کیا ہے. جل صاحب میں ذرا مفتی صاحب سے لاہور اسٹوڈیو میں بات کر لوں, آپ ہمارے ساتھ ہی آپ سے بات ہوتی رہے گی. مفتی سعید صاحب, ایک بات ذہن میں آج صبح آئی نماز کے فوری بعد کہ جاتی عمرہ کی حفاظت کرنے کی بجائے جاتی عمریہ کی حفاظت کرو. زندگی جا رہی جاتی عمریہ, جاتی عمرہ پہ نہ توجہ کرو. جی غازی صاحب بڑی خوبصورت آپ نے نصیحت کی ہے ان الفاظ میں. اصل میں آپ نے گفتگو کا جو عنوان آج رکھا ہے وہ بڑا زبردست ہے. اس میں دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ اقتدار آپ کو ملا یہ ایک عزت ہے, اور اقتدار سے آپ کو کھینچ کے اتارا گیا یہ بہت بڑی ذلت ہے. اب ذلت کے اسباب پر غور کرنا چاہیے کہ یہ ذلت آئی کیوں ہے. تو یہ صرف ایک پانامہ کا مسئلہ نہیں ہے, اس کے پیچھے بڑے اسباب ہیں. صحیح ہے غازی صاحب, جب موٹر وے پہ درود و سلام کے بورڈ اتارے گئے یہ کوئی چھوٹا سبب نہیں ہے. جب محافظ ناموس رسالت کو پھانسی دے دی گئی یہ کوئی چھوٹا سبب نہیں ہے. کل یہ 4 لوگ رو رہے تھے, اس وقت کروڑوں لوگ روئے تھے جب انہوں نے پھانسی دی تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کا رونا بیکار جائے گا سارا؟ کبھی نہیں ہو سکتا. مساجد کے سپیکر اتروا دیے جہاں چاروں طرف اللہ اکبر کی صدائیں جاتی تھیں, اب ایک ہارن رہ گیا ہے, تو وہ عذاب نہیں آئے گا؟ یہ اسباب ہیں جو ان کو ذلیل کر رہے ہیں. ابھی یہ صرف ایک پانامہ نہیں ہے, ابھی اس کے بعد ابھی نندی پاور کھلے گا, وہ کھلے گا, قائد اعظم سولر پاور کھلے گا, ماڈل ٹاؤن کے جو 14 شہداء ہیں وہ بے گناہوں کا خون سر چڑھ کے بولے گا. اس کے علاوہ غازی صاحب ان کے جو وزیر ہیں, جو ان کے مشیر ہیں, جنہوں نے جو اپنے حلقوں میں اپنے علاقوں میں خود ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں جی 20 بندوں کے قاتل ہیں, جن کو انہوں نے منسٹریاں دے رکھی ہیں اور دہشت گرد اور کالعدم جماعتوں کے سربراہوں کے ساتھ وہ. مفتی صاحب, وزیر قانون اس بندے کو بنایا جس نے کہا تھا یہ ناموس رسالت کا قانون غلط ہے, یہ کالا قانون ہے. اور میں نے یہ خواجہ سعد رفیق جو کل اپنی وہ رگیں پھلا رہے تھے اور پریس کانفرنس بڑے مظلوم بن رہے تھے, یہ موجود تھا جامعہ نعیمیہ میں. میں نے کہا تم نے ایسا شخص وزیر رکھا ہوا ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینا. کہنے لگا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم اس کو یہ کر دیں گے, ہم ہٹا دیں گے, فلاں کر دیں گے. دوبارہ پھر اس کو وزیر انہوں نے بنایا, اور یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات. یہی مسئلہ غازی صاحب, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ پانامہ تو ابھی صرف یہ ہلکی سی جھلک ہے. آپ نے بھی کہا نا کہ ابابیلوں کا بھی تو پہلی بٹالین آئی, یہ ہلکی سی جھلک ہے. اس کے پیچھے یہ خون کا سمندر کھڑا ہے جو ان کو پھانسی کے پھندے تک لے کے جائے گا. اور یہ جو لوگ انہوں نے مقرر کر رکھے ہیں, جیسے ابھی بات کی آپ نے پنجاب کا جو لا منسٹر ہے, اس کی بدماشی اور اس کی دہشت گردی اس حد تک پہنچی ہوئی ہے, جو بندہ اس کی بات نہیں مانتا یہ اس کے خلاف چلتا ہے, چاہے وہ افسر ہے چاہے وہ عام آدمی ہے, اٹھا کے جیل میں پھینک دو, اس کو قتل کروا دو. خود ان کے اپنے بندے کہہ رہے ہیں کہ جناب 20 گھر اجاڑ دیے اس نے, یہ تو 20 وہ ہیں. اور پھر یہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں ان کے ماڈل ٹاؤن میں جو انہوں نے ظلم کیا ہے, خواتین کے جبڑوں کے اندر پستول رکھ کے غازی صاحب گولیاں ماری ہیں. نہ حق خون کبھی بھی چھپتا نہیں ہے, وہ ایک نہ ایک دن کھلے گا اور آئے گا. اور بات رہے گی اقتدار کی, تو یہ جو گردن کے سریے ہوتے ہیں نا, یہ سریے نہیں تھے, گارڈر تھے بہت بڑے, وہ سب نکل گئے کل سے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو خوشامدی ٹولہ ہے جنہوں نے ایک بنا کے رکھا تھا, جناب آپ کے بغیر تو پاکستان چل نہیں سکتا. میں اس پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں, اور اس پروگرام میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اس پروگرام کو بہت بڑی روحانی شخصیات کی سرپرستی حاصل ہے, اس کے پیچھے بہت بڑی روحانی طاقتیں ہیں. اور اس پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مت سمجھیں کہ ان کے جانے سے پاکستان نہیں چلے گا, پاکستان پہلے سے بہتر چلے گا انشاءاللہ تعالی, اور پاکستان اپنی ترقی کی معراج کو پہنچے گا انشاءاللہ تعالی. مفتی صاحب, گنبد خضرا کے مکین صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ کرم اس پروگرام پہ, اس پہ مجھے ایسے میسیجز اور ایسے لوگ ملے ہیں, میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا, یہ چیزیں بیان کرنے کی نہیں ہوتی, لیکن یہ ہے. ناظرین کرام, بریک کا وقت ہو گیا, مجھے بہت مختصر سا وقفہ لینا ہے, اگرچہ آج مجبوری ہے, میرا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم وقفے کے لیے جائیں. یہ ایسی اہم گفتگو ہو رہی ہے, اور بعض لوگوں کو اگر یہ خیال ہو کہ یہ تو خالصتاً دینی پروگرام تھا, تو یہ دین کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا, امانتیں جو اہل لوگ ہیں ان کے سپرد کرو. جب نااہلوں کے سپرد کرو گے, بنی اسرائیل کی تباہی اس لیے آئی تھی کہ وہ عہدے نااہل لوگوں کو دیتے تھے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا جان ان سے کہتے ہیں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کسی علاقے کا حاکم مقرر کر دیں.
فرماتے ہیں تمہیں میں تمہارے نفس کا حاکم مقرر کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ انداز ہوتا ہے، اپنے خاندانوں کو نہیں پالا جاتا، اپنی عوام کو پالا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ مفتی فاروق القادری صاحب میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ میرے قبیلے کے سربراہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے میں ٹیندے ڈٹھے زورا ور سترانے تے بے عقلاں دے نوکر دیکھے دانش مند سیانے۔ کیا بات ہے غازی صاحب، جو کرپشن ہے اور عوام کا جو عہدہ دیا گیا ہے خدمت کا، اس کے ساتھ نا انصافی کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم کی سزا کو بیان کیا ہے۔ ٹھیک، بخاری و مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے کہ جسے اللہ نے حکمران بنایا وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، اور وہ اپنی عوام کے ساتھ دھوکہ کرے۔ دھوکہ کیا ہے؟ ایک تو ایک ہی وقت میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے دوسرے ملک میں ملازمت بھی ہو، ایک ہی وقت میں یہاں پر ہوتے ہوئے دوسرے ممالک میں یہاں کی کمائی کو چھپایا بھی گیا ہو، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد جو دولت کی کثرت میں اضافہ، عقل حیران ہو اتنا ہو جائے، کتنے 100 گنا اضافہ جو آپ ذکر کر رہے تھے کہ اپنے شناسا اور اقربا کو عہدے سونپے دیے جائیں، یہ سب دھوکہ ہے، ناانصافی ہے اور امانت کے ساتھ خیانت ہے۔ مفتی صاحب آپ حیران ہوں گے، ایک وزیر کے ہر روز بانڈ نکلتے تھے، بانڈ نکلتے ہیں کروڑوں روپے کے، روز ہی بانڈ اسی کے نکلتے ہیں پاکستان میں، اور غبن ہے عوام کے ساتھ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے عہدے کے ساتھ انصاف نہ کیا اور دھوکہ کیا عوام کے ساتھ، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، دنیا میں تو یہ ذلت اور رسوائی ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ایسے شخص پر جنت حرام ہے۔ اللہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماضی کے بادشاہوں کے عبرتناک انجام سامنے ہونے کے باوجود، بلکہ ماضی پہلے نہیں، ماضی قریب میں ہی دیکھ لیں جو ملک پاکستان بننے کے بعد حکمرانوں کے ساتھ ابھی تک ہوا، آخر کیا وجہ ہے کہ آنے والا حکمران اپنا قبلہ سیدھا کرنا ہی نہیں چاہتا، وہ اسی روش پر چلتا جا رہا ہے؟ کیسے سیدھے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے تو ایک خاتون نے انہیں روک لیا، کہا نیچے آئیے، نیچے اتار کر انہیں کہنے لگی کہ اے عمر، جب تم چھوٹے سے تھے، یہ خاتون تھی حضرت خولہ بنت ثعلبہ جن کا ذکر سورہ مجادلہ قرآن مجید میں موجود ہے، تو کہا عمر تمہیں یاد ہے جب تم چھوٹے سے بچے تھے تو تمہیں ہم عمیر کہتے تھے پیار سے، پھر جب تم بڑے ہو گئے تو ہم تمہیں عمر کہتے تھے، اور اب جب تم اور بڑے ہوئے اور مسلمانوں کے حاکم بنے تو اب تمہیں امیر المومنین کہا جاتا ہے، تو عمر یاد رکھنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ، اور میری اس نصیحت کو کبھی نہ بھولنا کہ جو قبروں کو دیکھتا ہے اور موت کو یاد رکھتا ہے وہ کبھی ظلم نہیں کرتا، واہ، وہ کرپشن نہیں کرتا، سبحان اللہ، وہ دھوکہ نہیں کرتا، سبحان اللہ، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب مجھے جلد صاحب کے پاس جانا ہے۔ جلد صاحب، صلاح الدین ایوبی اتنا بڑا آدمی جس کا آج بھی نام صدیوں بعد جگمگا رہا ہے ہماری تاریخ میں،
ساری عمر اپنا گھر نہیں بنایا, ایک ٹینٹ میں رہا تھا صلاح الدین ایوبی, اور حج نہیں کر سکا تھا کہ صاحب نصاب نہیں ہوا, اس کا نام تاریخ میں جگمگا رہا ہے. اور جن لوگوں نے دولت اکٹھی کی, یہ کل کی بات ہے, صدام حسین دیکھیں, قذافی دیکھیں, شہنشاہ ایران دیکھیں, یہ سبق کیوں نہیں حاصل کرتے لوگ کہ عزت دولت میں نہیں ہے, عزت خدمت میں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو لوگ سبق حاصل کر لیں تو پھر تو میرا خیال ہے کہ ساری دنیا میں اچھائی ہی اچھائی نظر آئے, کیونکہ قرآن کریم میں رب العالمین نے دونوں چیزوں کے نتائج آپ کے سامنے رکھے ہیں. سبحان اللہ. اور بارہا نصیحت کی ہے کہ آپ گو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دیتے تھے, لیکن ان کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ لوگ ضرور ہدایت کو فالو کریں. جی. اسی طرح جبر چونکہ نہیں ہے اور ہر انسان جو ہے وہ اپنی مرضی کا مالک ہے, تو دنیاوی اس کو رونقیں جو اولاد اور دولت جو رب العالمین نے کہا کہ وہ آپ کے لیے امتحان کا ذریعہ ہے, وہ چیزیں واقعی امتحان بنتی ہیں. اگر یہ امتحان نہ ہو تو پھر انسان سارے جنت میں چلے جاتے. یہ امتحان ہی آپ کا. اب ان کا رویہ بھی دیکھ لیجئے کہ جیسے الیکشن جیتتے ہیں یا جیتے تو کنبہ پروری شروع ہو جاتی ہے. کنبے کے 25-26 افراد جو ہیں وہ آپ کو آگے پیچھے, اور اگلی جنریشن جو ہے وہ اس میں آپ دیکھیے کہ وارث پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ شہزادہ فلاں ہے اور یہ آگے حکومت سنبھالے گا. یہ وہی امتحان ہے جو مالک نے قرآن کریم میں بتایا کہ اولاد آپ کے لیے آپ کی ایک کمزوری ہے جس پہ آپ کو ٹیسٹ کیا جائے گا. اور یہی فتنہ جو ہے یہی مجبور کرتا ہے کہ باہر دولت کے انبار لگائے جائیں, جیسے مفتی صاحب بات کر رہے تھے. یہ جو دولت یہاں سے چوری کر کے باہر لے جائی جاتی ہے وہ رکھی اسی لیے جاتی ہے کہ وہاں پہ اولاد ہے, بچے ہیں, یا باہر جائیں گے تو ان کو عیاشی ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چونکہ دنیاوی ہیں تو وقتی طور پہ تو ان کی لذت موجود ہے, لیکن آنکھیں کھلتی اسی وقت ہیں جب کسی کو جھٹکا لگتا ہے, جب کسی کو ہو سکتا ہے کہ اب جو یہ آگے دن آ رہے ہیں وہ انسان کو کوئی سبق دیں اور یہ حکمران سوچیں. لیکن بات یہ ہے کہ وقت تو گزر چکا, مفتی دریا کا پانی سر سے جل صاحب یہ بتائیں, یہ خبر صحیح ہے, کچھ اصلاح ہو بھی جائے, یہ خبر صحیح ہے کہ اربوں روپے اربوں ڈالر جو ہیں وہ انڈیا گئے ہیں پاکستان سے, یہ خبر صحیح ہے, آپ کے علم میں ہے؟ اس کے میرے علم میں ہے. اس میں ہوا یہ تھا کہ یہاں پہ آپ ہی کے چینل پہ فرق سلیم صاحب نے یہ سٹڈی کی تھی. انہوں نے اس وقت یہ تو نہیں کہا کہ انہوں نے بھیج, لیکن انہوں نے کہا کہ 1 سال 4 ارب ڈالر گئے ہیں, پھر اس کے بعد کچھ اتنے بڑھ کے اس سے زیادہ گئے. اور انہوں نے حساب لگایا, وہ جو کہانی تھی وہ بڑی تکلیف دہ تھی کہ انڈیا ایک ایسا ملک ہے جس کو دبئی سے لوگ اتنے ارب بھیجتے ہیں, امریکہ سے اتنے ارب ڈالر جاتے ہیں, اور انڈیا خوش قسمت ہے کہ اس کو پاکستان سے بھی اتنے ارب ڈالر جاتے ہیں. تو وہ سارا حساب کتاب یہ تھا کہ وہ 2013 کے بعد شروع ہوا یہ قصہ. اب آپ دیکھیے کہ یہ ملک تو ڈالر کے لیے ویسے ترستا ہے کہ ہماری جو بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کتنا ایڈورس ہوتا جا رہا ہے, اور اس کے مقابلے میں اگر یہیں سے ہی پیسہ باہر جانا شروع ہو جائے, ڈالر باہر جانا شروع ہو جائے, تو وہ لوگ بیچارے جو باہر سے کما کے بھیجتے ہیں ان کی خون پسینے کی کمائی آپ اس طرح اڑا دیں گے, ملک بھی نہ فائدہ اٹھا سکا, اور جن لوگوں نے باہر سے محنت مزدوری کر کے پیسہ بھیجا وہ پیسہ آپ نے انڈیا پہنچا دیا اپنے دشمنوں کو. بڑا اس میں تحقیقات کی ضرورت ہے, تحقیقات کی ضرورت ہے. جل صاحب ایک شعر سن لیں, بڑا جرم ہے. جل صاحب ایک شعر سن لیں, بے وجہ تو نہیں ہیں چمن کی تباہیاں, بے وجہ تو نہیں ہیں چمن کی تباہیاں, کچھ باغ باں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. اور کسی نے کہا تھا کہ چلو اے بلبلو اس گل ستا سے, یہاں سیاد مالی ہو گئے ہیں, سیاد مالی ہو گئے ہیں. بالکل وہ اندر دیکھیں نا, یہ تو اندر سے ملک کھوکھلا ہو رہا ہے. اچھا ایک اور چیز جو میں مینشن کرنا چاہتا ہوں بڑی تازہ ہے, وہ بات یہ ہے کہ کل تک جو پریس کانفرنس کی گئی اس میں یہی تاثر دیا گیا کہ ان کا قصور صرف یہ ہے ہمارے حکمرانوں صاحب کا کہ یہ پاکستان میں ترقی کروانا چاہتے تھے, یہ پاکستان میں بڑی بندرگاہیں اور پل اور سڑکیں اور بجلی کے منصوبے لانا چاہتے تھے. وہ آج چین کے فورن آفس نے, ان کے فورن آفس کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے ان کے ڈسکوالیفیکیشن پہ کہ جو ہم نے پروجیکٹس لانچ کیے ہوئے ہیں اور جو سی پیک کا منصوبہ ہے اس میں قطعاً کوئی فرق نہیں آئے گا. نواز شریف صاحب جاتے ہیں جائیں, چائنا اپنے تمام پروجیکٹس کو اور سارے سی پیک کے منصوبے کو اسی طرح چلائے گا. مقصد کہنے کا یہ ہے
کہ یہ تھوڑا بہت جس چیز کا کریڈٹ لیتے تھے وہ بھی ان کے پلے سے نکل گئی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ باہر سے چائنا کے فارن آفس والے بتا رہے ہیں. آپ صحیح. جل صاحب بہت شکریہ, بات آپ سے جاری رہے گی. جی مفتی صاحب کیا صورتحال بن رہی ہے؟ مفتی صاحب, غازی صاحب, میں اسی بات کو جنرل صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ بڑا شور و غوغا اس پہ مچایا جاتا ہے, جی دیکھو جی ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. اب سوال یہ کہ سازش کار کون رہا ہے؟ کہ مطلب یہ مختلف قومی سلامتی کے اداروں کو انڈائریکٹلی ٹارگٹ کرتے ہیں, جی وہ ہمارے خلاف سازش کرتے ہیں, جی یا سپریم کورٹ نے سازش کی ہے. ہر چیز آپ کے سامنے ہے. آپ جی آئی ٹی کی رپورٹ کے ایک نقطے کو بھی جھوٹا ثابت نہیں کر سکے. دعوے آپ بڑے کرتے ہیں باہر پریس میں, لیکن عدالت میں جا کے ایک چیز بھی اس کی آپ نہیں کر سکتے کہ جناب یہ چیز غلط ہے, اس پہ ہمیں اعتراض ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں جی منتخب وزیر اعظم جو عوام نے منتخب کیا تھا اس کو عدالت نے گھر بھیج دیا. تو عوام نے بھائی اس لیے تو منتخب نہیں کیا تھا کہ آپ لوٹ مار کریں جا کے. غازی صاحب 900 گنا یہ ہمارے جو وزیر خزانہ صاحب ذرا ادھر آ جائے نا. یہ جو ہے کیا ہے وہ قرآن حکیم کی آیت کہ انما المال والاولاد فتنہ, کیا لفظ ہے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہ دیکھیے, یہ جنرل صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا, مال بھی اور اولاد بھی آزمائش ہے. آزمائش کیسے ہے؟ اب یہ ہمارے جو سابقہ وزیر اعظم صاحب تھے, یہ تمام مشاورت اپنے بچوں سے کرتے ہیں, اور بچے کہتے ہیں جی ہمیں بس آپ پیسے دیے جائیں اور ہم لے کے نکلتے جاتے ہیں. اس کی کوئی منی ٹریل نہیں ہے, کوئی اس کا وے نہیں ہے جس وے سے آپ لیگلی پیسہ لے کے جا رہے ہیں یا لا رہے ہیں ملک میں. اسلام کیا کہتا ہے؟ غازی صاحب اسلام یہی کہتا ہے, ابھی مفتی صاحب قبلہ نے بھی اس کے بارے میں فرمایا, اسلام ذمہ داری سونپتا ہے کہ آپ امین. دیانت کے بارے میں کیا؟ جی یہی عرض کرنے لگا ہوں. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب اقتدار مانگا تھا تو اس وقت کیا انہوں نے خوبیاں اپنی دو بیان کی تھیں, اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, کہ مجھے خزانوں کی ذمہ داری سونپ دیں, میں حفیظ بھی ہوں اور علم والا بھی ہوں. تو آپ کے پاس پورے ملک کا خزانہ ہے, پورے ملک کے خزانے کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے, اور آپ اس کو اڑا رہے ہیں للوں تللوں میں. غازی صاحب ایک مزدور 600 یا 700 روپیہ کماتا ہے بیچارہ, کبھی اس کو دیہڑی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی, اس کے بچے شام کو بلک رہے ہیں کہ ہمارا ابا کچھ لے کے آئے گا. اس ملک کا وزیر اعظم اپنے باتھ روم کی تزئین و آرائش پہ 3 کروڑ روپیہ لگا دیتا ہے. یہ اس خزانے سے ناانصافی ہے جس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے. حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جب کوفہ تشریف لائے, آپ نے کوفہ کو جب دارالخلافہ بنایا, تو جس سواری پر آپ سوار تھے اور جو لباس آپ نے پہنا ہوا تھا اس کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا, کوفے کے لوگوں سن لو, جب میں سلطنت چھوڑوں, جب میں یہ خلافت چھوڑوں, اس شہر سے جاؤں, اگر میرے پاس اس لباس اور اس سواری سے زائد کچھ ہو تو سمجھ لینا میں نے تم سے خیانت کی ہے. تو جو اتنے بڑے حکمران جو امیر المومنین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں لباس پہن کے آیا ہوں اور جو میری سواری اس کے علاوہ میں کوئی اثاثے نہیں بناؤں گا. یہ کیسی عجیب حکومت ہے, یہ کیسی حفاظت کر رہے ہیں آپ, یہ کیسی ذمہ داری ہے کہ کل تک آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور 1 سال کے اندر اندر آپ کی جناب دولت جو ہے وہ اربوں خربوں میں پہنچ جاتی ہے. سب بانڈ نکلتے ہیں نا, آپ کے میرے نہیں نکلتے. مجھے ایک سوال آج کے سوال کا وقت ہو گیا ہے. ناظرین ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں, جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے. آج کا سوال ہے 5ویں خلیفہ راشد کن کو کہا جاتا ہے, کون تھے؟ گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا, قرآن کریم میں ترتیب کے لحاظ سے سورۃ الروم 30ویں نمبر پر ہے, اور درست جواب دینے والے خوش نصیب حضرات کے نام ہے ظفر اقبال واکینڈ, محمد عابد لاہور, محمد باقر ایبٹ آباد, بنت محمد حسین کراچی, سائرہ بی بی اٹک, محمد یوسف حیدرآباد, ضیاء الحق کوئٹہ, سید منیب ضیاء گجرانوالہ, محمد ذی شان میاں والی, امید علی اسلام آباد, شہباز احمد لاہور, محمد افضال حافظ آباد. جلد صاحب کی طرف جی میں جاؤں گا. جلد صاحب, سیدنا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت بنے اور بنتے ہی اپنی ساری دولت, قیمتی گھوڑے جو تھے وہ خزانے میں جمع کرا دیے, قومی خزانے میں, اور پھر حالت یہ تھی کہ عید پر اپنی بیٹیوں کے لیے نئے کپڑے نہیں بنا سکے تھے, اور فرماتے تھے کہ میاں جب تک اس سلطنت میں سب لوگ جو ہیں وہ خوشحال نہ ہو جائے, عمر بن عبدالعزیز پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتا. بالکل بات یہ ہے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا. جی جی بات یہ ہے کہ یہ باوجود اس کے کہ درمیان میں اور خلفاء بھی آئے,
لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک ایسا معیار قائم کیا جو خلفائے راشدین سے بالکل قربت رکھتا تھا اور اس سے مماثلت رکھتا تھا، اور یہ وہ دور ہے جس میں پھر صحیح معنوں میں اسلام دنیا کے سامنے آیا، اور وہی تعلیمات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام تھی اور جو بھائی چارہ اور جو محبت کا وقت تھا وہ پھر لوٹ کے آیا واپس۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں وہ اسلام کا ایک بہت ہی سنہرا دور گزرا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں ان کو ہمیشہ خلفائے راشدین سے جوڑا جاتا ہے۔ جل صاحب، اگر پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت ساری واپس آ جائے، کوئی اللہ کا بندہ ایسا آ جائے جو ساری دولت واپس لے آئے، تو میرا خیال ہے پاکستان میں تو ہر آدمی کے پاس ایک کار لازمی ہو اور ساری زندگی کی سہولیات اور سارے قرضے ختم ہو جائیں۔ میں عرض کروں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری اطلاع کے مطابق جو یہ بات چیت کرتے ہیں $200 ارب کا تو انہوں نے اعتراف کیا کہ سوئس بینکوں میں ہیں، لیکن جو پراپرٹیز اور مختلف ایسٹس ہیں ان کا حساب کتاب اگر کریں تو یہ کوئی $385 ارب کا سرمایہ باہر بنتا ہے ٹوٹل، جو پاکستانیوں کا باہر پڑا ہوا ہے، جو یہاں سے نیچرلی چوری کیا گیا ہے، زیادہ تر تو اس میں سے لوٹ مار اور چوری کا مال ہوگا۔ پاکستان کے اوپر جو قرضے ہیں وہ $72 ارب کے ہیں، 72 اب بڑھ کے میرا خیال ہے 75-76 ارب تک چلے گئے ہیں۔ آپ سوچئے کہ اگر یہ مال واپس آئے تو آپ قرضہ تو ایک ہی حلے میں ایک ہی وقت پہ آپ سارا قرضہ اتار دیتے ہیں، اور پھر پاکستان میں تب بھی پیسہ موجود ہوگا۔ سبحان اللہ۔ قرضے میں آج صرف قرضے کی قسط اتارنے کے لیے بجٹ میں اس سال تقریباً 2000 ارب روپے کے قریب صرف قسط کے لیے رکھا گیا ہے۔ پچھلے سال 1354 ارب روپیہ رکھا گیا تھا قرضے کے لیے، قرضہ اتارنے میں، اور آپ نے دفاع کے لیے رکھا ہے 825، اس دفعہ 850 ہے، 850 ارب، اور قرضے کے اتارنے پہ 2000 ارب۔ تو آپ سوچئے کہ ترقی یا یہاں پہ کوئی یہاں پہ فلاح و بہبود کے کام ہو سکتے ہیں جب آپ قرضوں پہ پل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب سود کے بارے میں اتنے سخت احکامات دیے تو یہ ملک سودی نظام سے کیوں نہیں جان چھڑاتا؟ میں تو یہ حیران ہوں کہ یہ ایک چیز ہمیں کیوں نہیں سمجھ لگتی کہ سودی معاملات میں برکت نہیں ہے، وہ آپ کے لیے تباہی کا رستہ ہے۔ اللہ رسول سے جنگ ہے۔ سود کے نظام پہ خود بھی پلیں گے اور سود کے نظام پہ ہی باہر سے قرضے لے کے آئیں گے تو برکت تو اٹھ گئی نا اس مملکت اسلامیہ سے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ ایک مطلب میری سوجھ بوجھ تو یہاں تک ہی جاتی ہے کہ ہم بہر صورت اس چیز کا شکار ہیں جو نافرمانی ہم نے رب العالمین کے احکامات کی ہوئی ہے، اور ادھر کوئی سیریسلی ہم توجہ نہیں دیتے کہ سودی نظام سے جان چھڑائی جائے۔ اچھا جل صاحب، یہ جو ہندوستان سے امن کی آشا اور گلے ملنا اور محبتیں پینگیں بڑھانا، یہ ہندوستان کے ساتھ جو کچھ ہندوستان ہمارے ساتھ کر رہا ہے پاکستان میں، یہ ساری تخریب کاریاں، اس کے باوجود یہ ہمیں غیرت کو گوارا ہے، قومی غیرت کے لیے، کہ ہم ہندوستان سے دوستی کی پینگیں بڑھائیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بھی کسی سے دوستی کرنی ہے، ہمسائے ہوں، اچھے تعلقات ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن اپنے قومی مفادات اور اپنے عوام اور قوم کے وقار سے منافی کچھ نہیں آپ کر سکتے۔ ٹھیک، اگر وہ آپ کریں، یک طرفہ کوشش کریں اور اس میں آپ اتنے آگے نکل جائیں کہ آپ یہ کہیں کہ آپ کا رب بھی وہی رب ہے جس کو ہم پوچھتے ہیں، اور آپ یہ کہیں کہ آپ بھی آلو گوشت کھاتے ہیں، میں بھی ہم بھی یہی کھاتے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ آپ انحطاط پذیر ہیں ذہنی طور پہ، آپ دینی اعتبار سے ایک ایسے رستے پہ چل نکلے ہیں جہاں آپ اپنے مملکت کی بنیادی اساس کو ہی ٹھکرا رہے ہیں۔ بہت اچھے۔ آخر پاکستان بنا تو اسی وجہ سے تھا کہ ایک اسلامی ریاست جہاں پہ ہم سب مل کے اپنے دین کی آزادانہ طریقے سے پوری طرح اس کی پیروی کر سکیں، لیکن آپ اس چیز کو چھوڑ کے جب وہاں پیغام دے رہے ہیں کہ جی آپ کا رب اور میرا رب ایک ہی ہے، تو یہ ایک تو نہیں ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جل صاحب، بہت شکریہ مفتی۔ وہی دور آ گیا رام اور رحیم ایک ہے۔ نہیں بھائی، تم رحیم کو چھوڑ کے رام کی طرف جاؤ گے تو پھر رحیم کی اگر غیرت آ گئی، اس کا پھر جلال کی ہوا چل چکی ہے۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں روحانی طور پہ جن بزرگوں سے میرا رابطہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب جلال کی ہوا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں جن ابابیلوں کا آپ ذکر کرتے ہیں ان میں سے 6 نے JIT کے ممبران کا قالب ڈھال لیا ہے، اور یہ جو جلال نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اچھا غازی صاحب، 2-3 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ
چیمے گوئیاں چل رہی ہیں کہ کسی طریقے سے اتحاد کر کے 62-63 کا قانون ختم کر دیا جائے، ہاں جی، تاکہ کوئی ہماری کرپشن پر روک نہ ڈال سکے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے آپ پھر کرپٹ، دھوکے باز، لٹیرے اور ڈاکوؤں کو ہمارا حکمران بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں، یہ آئین میں اب شامل کیا جائے کہ وہ آدمی ممبر بن سکے گا جو نہ صادق ہو نہ امین ہو، جو لٹیرا ہو، صادق نہیں ہے، کذاب ہو، ہاں کذاب، امین نہیں رہا یعنی خائن اور دھوکے باز ہے، اس کو پھر ہونا چاہیے۔ کتنا ہمارے ساتھ فراڈ اور ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، ایسا بالکل اور میں کل پاکستانی عوام حیران نہیں جی، ہونے دے گی۔ ایک وزیر کہہ رہا ہے جی وہ عامر کے دور میں، بھائی عامر کی تم خود پیداوار ہو، تم عامر کے بارے ضیاء الحق پھر بھی اچھا آدمی تھا جی، میں تو مفتی صاحب اس کے بارے میں بہتر رائے رکھتا ہوں۔ پاکستان میں جتنے حکمران آئے، قائد اعظم اور لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر کے بعد وہ بندہ تھا۔ دوسری بات غازی صاحب، کل جب ججمنٹ آئی تو کچھ وزیروں نے بیان دیا، اور کتنی زیادتی ہے کہ انہیں جھوٹ بولتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی۔ کہنے لگے جی کہ 20 کروڑ عوام کے سلیکٹ کیے ہوئے وزیر اعظم کو نہل کر دیا گیا۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ 1.5 کروڑ عوام نے ووٹ دیا ہے، 20 کروڑ نے دیا ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے ووٹ دیا انہوں نے کیا اس بات کے لیے دیا ہے کہ آپ لوٹیں، ہمیں دھوکہ دیں، ہمارے ساتھ فراڈ کریں، ہم پر زیادتی کریں، ہمارے حقوق پورے نہ کریں، اس کے لیے ووٹ دیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ حکمرانوں نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ جب یہ دیگر ممالک میں جاتے ہیں وہاں سے ان کو بڑے بڑے مہنگے اور کاسٹلی تحائف ملتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے حق ہیں ذاتی طور پر، دیکھیں نا حالانکہ یہ ریاست کا حق امریکہ والوں نے کہا تم ایک چیز نہیں رکھ سکتے جو سعودیہ نے تمہیں تحفے دیے، لاؤ۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص کو زکوٰۃ کا عامل مقرر کیا، انہوں نے واپس کہا حضور یہ زکوٰۃ ہے، یہ میرے تحفے مجھے ملے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر میں تمہیں عامل مقرر نہ کرتا تو گھر بیٹھے بیٹھے یہ تحفے مل جاتے؟ کہا نہیں، فرمایا یہ پھر ریاست کا حق ہے، بیت المال میں جمع کراؤ۔ اسی طرح ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ تحائف ملتے ہیں، اربوں روپیہ اور بڑے بڑے مہنگی گھڑیاں اور تحفے اور ہار، وہ سارے کے سارے ریاست کا حق ہے، اسی میں جمع کرانا چاہیے۔ 50 کروڑ کی گھڑی، یہ یہاں ایک چیف تھپڑ جسٹس ہے تھا، اس کا پاکستانی بیٹا عوام پر۔ کروڑوں روپے کی گھڑیاں باندھتا تھا، ایک چیف جسٹس تھا سابق۔ اور حضور والا جنہوں نے 50 کروڑ کی گھڑی باندھی ہے، انہیں اتنا بھی احساس نہیں اس ملک کے علاقے تھر میں لوگ پیاس سے مر رہے ہیں، لوگ بھوک سے بلک رہے ہیں، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی احساس ذمہ داری کا عالم، وہ تاریخی جملہ آپ نے ارشاد فرمایا فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا، بکری کا بچہ پیاسا مر گیا، تو اس کے لیے عمر کو اللہ کے حضور جواب دہ ہونا پڑے گا۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا، مفتی سعید صاحب آپ کا بھی، اور جنرل صاحب جو ہے ان کا بھی بہت شکریہ۔ کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ناظرین کرام ہو گیا۔ ظالم حکمران سے نجات کے لیے یہ نسخہ ہے اور آج کل ہمارے سب لوگوں کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ 41 دن مسلسل نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 500 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرنا، ظالم حکمران، بددیانت حکمران سے نجات مل جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے بہت زیادہ میرے ناظرین، پہلے بھی میں نے بتایا تھا اور جب اب بات کی تھی تو لوگوں نے پڑھنا شروع کیا تھا اور اس کے اثرات انشاءاللہ تعالی ظاہر ہو رہے ہیں۔ میری ناظرین کرام، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کفر پر مبنی حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم و ناانصافی پر مبنی حکومت نہیں چل سکتی۔ ناظرین کرام، آخر میں ایک بات، یہ تو جو کل سابق حکمران ہو گئے ان کی بات تھی، میں ایک بات جناب عمران خان صاحب اور KPK کی حکومت اور سندھ حکومت کو کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے جو صحابہ کرام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات پاک اور محمد بن قاسم صلاح الدین ایوبی کے جو واقعات تھے اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ فاطمہ، یہ نکال دیے دو حکومتوں نے، کورسز بچوں کے جو ہے بدل دیے ہیں، خدا کے عذاب سے بچیں۔ اور عمران خان کو میں کہہ رہا ہوں، آپ کی جماعت کی ایک آدھ خاتون نے جو بل پیش کیا ہے ناموس رسالت کے خلاف، قانون کے خلاف، خدا کے لیے عذاب کو دعوت نہ دو۔ اور ناظرین کرام، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو کل میاں نواز شریف کی حکومت چلی گئی ہے، نہیں، یہ جو لوگ دوسرے بھی ہوں گے جو اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے آوازیں نکال رہے ہیں، وہ بھی خبردار رہیں۔ اب یہ پہلی بٹالین آئی ہے، باقی بٹالین ابابیل کی بیٹھی ہوئی ہیں، انشاءاللہ تعالی پاکستان کی لوٹی ہوئی ساری دولت واپس آئے گی۔ اور وہ مجھے یاد آتا ہے کہ یہ لیڈر آج کل کے ایسے ہوتے ہیں، وہ جب اسٹیج پر آتے ہیں خوب آنسو بہاتے ہیں، فسانے قوم کی پستی کے رو رو کر سناتے ہیں،
قیادت ان کی تقریروں سے آگے جا نہیں سکتی، قیامت تک لہو کے قوم کو گرما نہیں سکتی۔ یہ سب دجال ہیں، مکر و ریا کے سب یہ پیکر ہیں، حقیقت میں یہ لیڈر نہیں ہیں بلکہ ایکٹر ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کوئی دیانتدار حکمران، کوئی سیدنا عمر فاروق، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا، سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا سچا سچا غلام عطا فرمائے جو یہاں کی عوام کی خدمت کر سکے۔ ہمارا تو کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، میری جماعت پاکستان کے غریب عوام ہیں، میری جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ دنیا میں جہاں جہاں ہیں وہ سارے اللہ کے فضل سے میری جماعت ہے۔ ابابیلیں ہماری مدد کے لیے موجود ہیں، آسمان پہ اندھوں کو نظر نہیں آ رہی، صاحبان نظر کو نظر آ رہی ہیں، اور پاکستان کے لیے وہ نعرہ جو تا قیامت ہم لگاتے رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور جو لوگ اس ملک کے محافظوں کے، جو ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں، ان کے خلاف اشاروں کنایوں میں اور کھل کے بات کرتے ہیں، وہ خبردار رہیں، یہ ملک کے محافظ جو ہے ان کے خلاف ہم زبانیں نہیں کھولنے دیں گے، اور میرے ساتھ مل کے اب نعرہ لگائیں گے، میرے مہمان بھی، آپ بھی، جہاں جہاں محبان پاکستان ہیں وہ سب نعرہ لگائیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔